برین ڈیولپمنٹ میں وٹامن ڈی کا کیا رول ہوتا ہے؟ جی برین ڈیولپمنٹ میں کیونکہ ہم نے ابھی تک جتنی بھی بات کی اس میں ساری بات ہماری یہ تھی کہ ہڈیوں کے لیے ضروری ہے، پٹھوں کے لیے ضروری ہے، اور اب جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وائٹامن ڈی اس کے علاوہ بھی اس کے ایکسٹرا اسکیلیٹل افیکٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے، کہ ضروری نہیں کہ وہ صرف ہماری ہڈیوں کے لیے ضرورت ہے، وہ ہمارے نیورونز کی گروتھ کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، مدافعاتی جو عمل ہے ہمارا. وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے اندر آٹو امیون ڈیزیزز جس میں مدافعتی نظام اپنے ہی جسم کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جی ان کی شرح زیادہ پائی گئی. ٹھیک ہے، ایز کمپیئرڈ جن میں وائٹامن ڈی کا لیول نارمل تھا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح وائٹامن ڈی کی کمی ارلی آنسیٹ آف ڈائبٹیز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اور ہائپر ٹینشن اور میٹابولک سنڈروم کے اندر بھی اس کا رول اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے ریلیونٹ ایک سوال اگر ہم یہ کریں کہ کیلشیم اگر کوئی بندہ لینا چاہتا ہے یا کوئی لے رہی ہے تو وہ کتنا ٹائم کنٹینیو لے؟ ایک تو سب سے پہلی ایڈوائس اس بارے میں میری ہوگی کہ سیلف میڈیکیشن تو بالکل نہ کریں. اوور دا کاؤنٹر خود جا کے فارمیسی سے خرید کے چیز شروع کر دینا، دس از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جب بھی جائیں فزیشین سے کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ شروع کرتے ہیں تو اپنے بیس لائن لیولز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جس پہ آپ نے ٹیسٹ کروا کے شروع کریں. ہاں ٹیسٹ کروا کے شروع کریں. پھر جب بند کرنا تب بھی ٹیسٹ کروائیں کہ ڈیفیشنسی پوری ہو چکی ہے. اور کم از کم جیسے 2 یا 3 مہینے کے بعد اپنا ٹیسٹ ریپیٹ کروائیں. ٹھیک ہے، اگر وہ چیز کور ہو گئی ہے، وہ پوری ہو گئی آپ کی باڈی میں، تو اس کے بعد اس کو لگاتار کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر صاحب وٹامن ڈی جو لوگ لیتے ہیں، اکثر جب ہم ان کو لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ آپ پر منتھ لے لیں یا منتھ میں 2 دفعہ لے لیں یا سم ڈیفیشنسی میں 4 دفعہ بھی دیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وٹامن ڈی سال میں کتنی دفعہ ان کو لینا پڑے گا؟ وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن ویری کرتی ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہے، اور اس کے لیول آف وائٹامن ڈی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں میں سیویئر ڈیفیشنسی جیسے کہ ہم نے بات کی کہ 20 سے بھی کم آ جاتی ہے، کئی لوگوں میں ایون 10 سے بھی کم آ جاتی ہے، تو ان کے اندر آپ کو لوڈنگ ڈوز میں سپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو، جس میں ہم 5000 انٹرنیشنل پر ڈے بھی دے سکتے ہیں، ٹوائس ویکلی بھی دے سکتے ہیں. 10,000 یونٹ بن جائے گا پر ویک. اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ لوڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹس ویکلی بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ ڈیسیجن چینج ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 منتھس کے لیے اس کو کنٹینیو رکھ کے پھر آپ کے اس کو لیولز کو ری اسیس کریں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کو ڈیلی ڈوز پہ جیسے 1000 انٹرنیشنل یونٹس، عام طور پر جو ہماری میڈیکیشن ہیں جو کیلشیم کی کمبینیشن میں آتی ہیں ان کے اندر 400 انٹرنیشنل وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کیلشیم کی کمبینیشن میں دے سکتے ہیں فار ڈیلی مینٹیننس. ٹھیک ہے. یا پھر اگر آپ نے صرف وائٹامن ڈی دینے تو ہماری زیادہ تر جو فارمولیشنز ہیں وہ ڈیلی والی، اس میں 1000 انٹرنیشنل یونٹس پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ وہ ڈیلی 1000 سیفلی پیشنٹ کو دے سکتے ہیں پر ڈے کے حساب سے. پر ڈے کے حساب سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پیشنٹ ہے اگر اس نے وہ کیلشیم اور وٹامن ڈی جو ہے اس کا بیلنس کمپلیٹ کر لیا، 3-4 مہینے میں جو ٹیسٹ کروائے رپورٹ مکمل ہو گئی، اب وہ دوبارہ 1 سال تک یا کتنی دیر تک اس کی باڈی میں یہ چیزیں مینٹین رہیں گی؟ جی مینٹین تبھی رہیں گی اگر اس کی ڈائٹ مینٹین رہے گی، یعنی وہ اپنی لائف موڈیفکیشن اور ڈائٹ ہیبٹس کو اگر چینج کرے. بالکل. اگر وہ اسی روش پہ چل رہا ہے جس میں اس کی ڈائٹ میں ملک نہیں ہے اور کوئی ایگز نہیں ہیں یا اور جو ہمارے نیچرل سورسز ہیں وہ نہیں ہیں، تو وہ اگین 6 مہینے کے بعد دوبارہ جب ٹیسٹ کروائے گا تو وہ دوبارہ اسی کے اندر ہوگا، پھر اس کو لینا پڑے گا، پھر دوبارہ لینا پڑے گا. اچھا، وٹامن ڈی کا کارڈک ایکٹیویٹی میں کتنا اہم رول ہوتا ہے؟ جی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ بلڈ پریشر کے بارے میں جب اسٹڈیز کی گئیں تو یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو ہائپر ٹینشن جن میں ڈیولپ ہوتی ہے ان میں بھی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی پائی گئی. ٹھیک ہے. ان میں زیادہ رسک تھا ہائپر ٹینشن ڈیولپ کرنے کا. پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ کیلسیفیکیشن کا پروسیس، جیسے ہم نے کہا کہ کیلشیم لوگ لے لیتے ہیں، وائٹامن ڈی کم ہوتی ہے تو وہ کیلشیم بجائے اس کے کہ وہ بونس میں جائے وہ باقی جگہوں میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جس سے ارلی ایتھیروسکلیروسس کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں کورونری آرٹری ڈیزیز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، ہائپر ٹینشن اٹ سیلف، اور پھر وہ جو کمپلیکیشنز ہیں اس کے اندر وہ ساری الٹیمیٹلی ہمیں ہارٹ ڈیزیز کی طرف لے کر جائیں گی.